بخاری صاحب یہ جو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کا، لیکن یہ آئی ایس پی آر پہ ذرا میرے خیال سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آئی ایس پی آر پہ پہلے بات کرنی چاہیے، جو کہ بہت امپورٹنٹ بہت وائٹل ایشو ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے اور جس سازش کا انہوں نے ذکر شروع کیا، دو طرح سے مایوسی ہوئی عمران خان صاحب کو، اس لیے کہ دو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اور دونوں ہی میٹنگ میں انہوں نے سازش کا جو لفظ ہے اس کو جس یعنی واضح انداز میں کہا کہ سازش کا کوئی ایلیمنٹ اس کمیونیکیشن میں نہیں ہے جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے بھجوائی تھی ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ کے بعد۔ اس وقت سے غالباً خان صاحب جو ہیں فوج سے نالاں کہہ لیجئے، ناراض کہہ لیجئے، یا تلخی ہے ان کے اس میں، لیکن اس کا اظہار جس انداز سے وہ کر رہے ہیں وہ کرنا قابل قبول ہے بالکل۔ اگر فوج یہ کہتی ہے، لیفٹیننٹ جنرل افتخار بابر نے کہا تھا پچھلی پریس کانفرنس میں کہ ہم جو ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہم تو نیوٹرل ہیں، اور اس نیوٹرل لفظ کا جو مذاق اڑایا ہے خان صاحب نے اور ان کے حواریوں نے، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہیں جن کو اپنی زبان پر نہ لگام ہے نہ قابو ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں، اداروں سے کبھی وہ اپنے لیے مدد مانگتے ہیں، کبھی اداروں کو وہ شرم اور غیرت دلانے کے چکر میں رہتے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کوئی کیوں چیک نہیں کرتا۔ میرے خیال سے اب جو ٹالرنس ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے فوج کی لیڈرشپ کی، اور انہوں نے غالباً یہ تیسری دھمکی تو از اے بیڈ ورڈ، جو تیسری وارننگ آئی ہے، یہ میرے خیال سے سیریسلی لینی چاہیے خان صاحب کو، اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے کوئی ایکشن انیشیٹ ہو اور ان کے کچھ لوگ اور ان کے کچھ میڈیا ہینڈلرز جو ہیں وہ گرفتار کر لیے جائیں، اور یہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے۔ ایف آئی اے نے بھی کہا ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے۔ اب میرے خیال سے تقاضا یہ ہے کہ خان صاحب اپنے سوشل میڈیا ہینڈلر سے کہیں کہ فوج پر کم از کم ہاتھ آپ ہلکا رکھیں۔ آپ آج کی تقریر میں بھی باز نہیں آئے ہیں، جو ملک کی بہت سینسٹیو چیزوں کا رکھوالا ہے، پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے، تو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی وہ بھی فوج کے اوپر مبنی ہے، اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ بھی سلامتی ملک کی جو ہے ان کی محتاج ہے اور آئین کے مطابق محتاج ہے۔ جہاں تک آئیڈیولوجیکل فرنٹیئرز کا تعلق ہے، یعنی جو نیشنل آئیڈیالوجی ہے ہماری، اس کا تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے، تو ان کے اوپر خدا کے لیے آپ اپنی جو یہ توپوں کا رخ آپ نے ان کی طرف کیا ہوا ہے اس کو موڑ لیجئے، کیونکہ اس سے ملک کے اندر جو نقصان ہوگا وہ تو الگ ہے، لیکن پاکستان کے دشمنوں کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، جو پاکستان کی فوج کے ازلی دشمن ہیں، تو خدا کے واسطے اس ملک کے اداروں پر رحم کیجئے۔ بہت آپ نے تباہی اداروں کی کر لی ہے، عدلیہ کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، فوج کے ساتھ آپ کا میں نے تذکرہ فرما دیا ہے، الیکشن کمیشن آپ کو پسند نہیں ہو، خدا کے واسطے کون ہے آپ کی مرضی کے انسٹیٹیوشن اور ان کے ہیڈ کیوں لگائے جائیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ آسمان سے اترے ہیں؟ باقی سیاستدانوں نے بھی انہی اداروں کے ساتھ کام کیا، اور آپ کو بھی کرنا پڑنا ہے خان صاحب، یہ میں آپ کو واشگاف لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ بالکل آپ نے صحیح بات کہ بیفور افتخار صاحب آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ اگر آپ سارے پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں، پہلے جو پی ٹی آئی کر رہی تھی آج یہ گورنمنٹ وہی کر رہی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔